هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض. ملک کی آزادی میں مسلمانان ہند نے قائدانہ کردار ادا کیا اور علماء کرام پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر مدنا پور تک اس بر صغیر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں اور علماء کرام کے خون کے نشانات نہ ملے آپ کو. اور وہ تاریخ، وہ اتہاس جو مسلمانوں اور علماء کی قربانیوں کے بغیر لکھا جائے وہ جھوٹا ہے. اور سن لیجئے اس بات کو، ہم اس ملک میں بائی چانس انڈین نہیں ہے، اتفاق سے ہندوستانی نہیں ہو گئے. دوسرے لوگ بائی چانس انڈین ہیں، انڈیا کا مسلمان بائی چوائس انڈین ہے. ہم نے ہندوستان کو اختیار کیا، ہمارے پاس موقع تھا، ہم جا سکتے تھے. جو لوگ ذرا سی بات پہ کہتے ہیں نا کہ انہیں وہاں بھیج دو، انہیں سب کو وہاں بھیج دینا چاہیے، وہ اسی قابل ہے کہ وہاں رہ جائے. یہ میرا ملک ہے، ایسا بسایا ہے ہم نے. کتنا سنہرا نعرہ تھا، اسلام کے نام پر چیز بن رہی تھی، لیکن بھارت کے مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے اسلام کے نام پر بننے والی چیز کو اختیار نہیں کیا، اس بھارت کو اختیار کیا، اس ہندوستان کو اختیار کیا، اس ملک کو اختیار کیا. یہ میرا ملک ہے. اس کی طرف جو ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھے گا، وہ میرا کوئی اپنا سگا بھی ہوگا، میں اس کو بخشوں گا نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، میرے بھائیوں بزرگوں، یہ سوچ، جس سوچ کو لے کر یہ جماعت آج آپ کے بیچ میں موجود ہے، جس کو جمعیت علماء کہتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتی ہے. یہ اسلام کے عین نظریے اور اسلام کے عین حکم کے مطابق انسانیت کی بات کرتی ہے، انسانوں کی بات کرتی ہے. انسانوں کو مذہب کی بنیاد پر بانٹنے کی بات نہیں کرتی ہے، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر جوڑنے کی بات کرتی ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کو یہ منظور نہیں ہے کہ اسلام کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا جائے. مسلمان ہر چیز برداشت کر لے گا، لیکن اسلام کی مخالفت مسلمان کو منظور نہیں ہے. آج مسائل دو طرح کے ہیں. ایک مسئلہ ہے اسلام کا اور دوسرا مسئلہ ہے مسلمانوں کا. ہم لوگ، توجہ ہماری، زور ہمارا، طاقت ہماری مسلمانوں کے مسئلے پر ہے، اسلام کے مسئلے پر نہیں. مجھے بتایا جائے مسلمان بڑی چیز ہے یا اسلام بڑی چیز ہے؟ اگر اسلام اونچا رہے گا تو مسلمان کبھی نیچا نہیں رہ سکتا، اور اگر خدا نخواستہ اسلام نیچا ہو گیا تو مسلمان کبھی اونچا ہو نہیں سکتا. دشمن بھی دو طرح کے ہیں. ایک دشمن وہ جو مسلمان کو برا کہتے ہیں، ایک دشمن وہ جو اسلام کو برا کہتے ہیں، اور ایک دشمن وہ ہے جو دکھنے میں مسلمان ہے لیکن اس کے عمل کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. زیادہ خطرناک کون ہے؟ جو اندر کا ہے وہ خطرناک ہے، اور جو باہر کا ہے وہ خطرناک ہے.
تو پہلے باہر والے سے لڑو گے پہلے اندر والے سے لڑو گے؟ پہلے اندر والے سے لڑیں گے۔ اسلام کسی قیمت پر کسی بے قصور کو مارنے کی، ستانے کی، ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ تقریر کی بات ہے یا سچائی کی بات ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اسلام کے نام پر لوگوں کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، اس کی لڑائی کوئی باہر سے آ کے لڑے گا یا مسلمانوں کو لڑنی پڑے گی؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا اس اجلاس سے، دو عہد کرنا چاہیے ہم کو۔ ایک جو مولانا مفتی عفان صاحب نے کہا، ہماری زندگی، اگر ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی تو زمانہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر زمانے کو تبدیل کرنا ہے تو مومنوں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، سن لیجئے، حکومتوں کے بدلنے سے، غور سے سنیے گا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، حکومتوں اور اقتدار کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، کردار کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اگر ہمیں حالات کو بدلنا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دیا کہ ہماری شادی کیسے ہوگی، ہماری تقریبات کیسی ہوں گی، ہماری خوشی کیسی ہوگی۔ دوست کہتے ہیں میاں یہ تو اصلاح معاشرے کی بات شروع کر دی انہوں نے، یہ اصلاح معاشرے کی بات نہیں ہے، یہ قوم کے عروج اور زوال کی بات ہے۔ اگر ملت کا عروج ہونا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہونا ہے، اور اگر ان کے راستے پر نہیں چلیں گے کبھی عروج نہیں ہوگا۔ راستہ ہی وہی ہے، وہ دکھا دیا، چل کے بتا دیا۔ اور ہمارا کیا ہے؟ رشتہ داروں میں، برادری میں ناک کٹ جائے گی، سب آگ لگا دی ہے، ساری عزتوں کو برباد کر دیا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے مسلمان۔ دوسروں کے راستے پہ ہم مسلمان راہبر اور رہنما تھے، مسلمان فالوور بن گئے، اسی کے راستے پر چلیں گے۔ اور کہیں گے یہ تو بے وقوف ہے مولوی لوگ۔ مولوی بے وقوف نہیں ہے، وہ تو وہ بات بتا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی زبان کاٹ لیں گے، اس کی آنکھ نکال لیں گے، اس کا گلا دبا دیں گے۔ لگانے کو خوش ہوں گے، جس راستے کو چھوڑا گیا وہی راستے میں چلیں گے۔ لیکن خود جو کریں گے، بھائی سوال کا جواب چاہیے، بس ہو گیا نعرہ۔ پوری قوم کو ایموشنل قوم بنا دیا ہے، جذبات سے استحصال کیا جا رہا ہے پوری قوم کا، اور کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ صرف شارٹ ٹرم پلاننگ ہے، لانگ ٹرم کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، طویل مدتی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھ سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی گستاخی کرتے ہیں، روزانہ ان کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، ان کے احکامات کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ دوسرے کو کہنے کی ہمت صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، تیار نہیں ہے سننے کو، بات کرنے کو تیار نہیں ہے، مرنے مارنے کو تیار ہے، لیکن سیدھے راستے پہ چلنے کو تیار نہیں۔ ابھی مارنے کی بات کرو تو جوش ہے، سیدھے راستے پہ چلنے کی بات کرو تو دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا غلطی ہو گئی، یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے، پلے پڑ گئے، مصیبت آ گئی، بلا وجہ یہاں آنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ کیونکہ آنا ہے، جوش میں آنا ہے، بڑا جلسہ ہو رہا ہے، شاندار جلسہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ جلسہ کامیاب ہوگا تو صرف اس صورت میں کامیاب ہوگا کہ ہم یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں گے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ لانا ہے، تو کامیاب ہے۔ اگر بدلاؤ آ جائے، ایک چیز کی بھی نیت کر لیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، مال کو بیچیں گے نہیں ہم ملاوٹ کر کے، کسی کو ستائیں گے اور دکھ نہیں دیں گے،
اور اپنی زندگی کو اس اسوے پہ بنانے کی چلانے کی کوشش کریں گے. اگر یہ طے کر کے جائیں, اچھا ان میں سے کسی ایک بات کو بھی طے کر لیں کہ آج یہ آج سے جھوٹ بند. سچ بولنا ضروری نہیں ہے, سچ بولنا ضروری نہیں ہے, لیکن جھوٹ بند. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہیں گے لوگ سچ بولنے کو منع کر گئے. نہ خیریت سے, سچ بولنے کو منع کر گئے نہیں جی, سچ بولنے کو نہیں منع کر رہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بند کر دو. میرے بھائیوں بزرگوں, باتیں اس میں بہت ساری لکھی تھیں جو میں نے کہنا چاہتا تھا. ہاں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, جمعیت علماء, جاتے جاتے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, جمعیت علماء انسانیت کو جوڑنے کی بات کرتی ہے. جمعیت علماء انسانوں اور انسانیت کو جوڑنے کی بات کرتی ہے. جمعیت علماء مظلوموں کے حق کی بات کرتی ہے. جمعیت علماء اگر کوئی اسلام کے نام پر بھی ظلم کرنے کی کوشش کرے گا, جمعیت علماء اس سے لڑے گی, ٹکرائے گی, اس کا اعلان کرتی ہے. جمعیت علماء کا یہ عزم ہے. جب ہم انسانیت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو مسلک کے نام پر بانٹنے کو برداشت کریں گے ہم؟ منظور نہیں ہے, کسی قیمت پر منظور نہیں ہے. کوئی دیوبندی بریلوی کے نام پر اس ملک کے لوگوں کو لڑائے گا, ہم اس سے ٹکر لیں گے, اور کسی قیمت پر ہم لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. وہ ہمارے ہیں, وہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے ہیں. اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے, ہم اس کا بھی صفائی دینے کو تیار ہیں. ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اگر وہ ہمیں منظور نہیں کرتے تو بھی, اگر وہ ہمیں منظور نہیں کرتے, ہم سے غصے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, ہم کو ہی دہشت گرد بتانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کی مہربانی ہے, جمعیت علماء نے, دارالعلوم دیوبند نے دہشت گردی کی مخالفت میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے پچھلے 15 سالوں سے. جب لوگ سوچ نہیں سکتے تھے تب جمعیت علماء وہ بات کر رہی تھی. میں کہتا ہوں غلط فہمی دور کر لیجئے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. آپ علماء تیار ہیں نا اس بات کے لیے؟ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں اگر انہیں قیادت چاہیے تو ہم ان کی قیادت میں بھی ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. بھائی وہ ایک بات کہنے سے رہ گئی تھی, مفتی سلمان صاحب نے کہا بھائی وہ تو رہی گئی بات, وہ کہہ دو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس میں لکھ کے بھی لایا تھا لیکن رہ گئی بات. حکومت چاہے صوبے کی ہو چاہے مرکز کی ہو, دونوں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ناانصافی اور ظلم کو بند کر دیں, انصاف کرنا شروع کر دیں. اور میں خاص طور سے, کیونکہ صوبہ اتر پردیش میں ہو رہا ہے, حضرت نے فرمایا کسی پارٹی کی مخالفت میں نہیں ہو رہا ہے یہ اجلاس, نہ مخالفت کے لیے کیا جا رہا ہے یہ اجلاس, لیکن ظلم کی مخالفت تو کرنی ہے, ناانصافی اور وعدہ خلافیوں کو تو بتانا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب سے بھی, آپ نے 18% کا وعدہ کیا تھا, جھوٹا تھا وعدہ, ہمیں معلوم ہے وعدہ جھوٹا تھا, آپ کے 18% کا وعدہ جھوٹا تھا بالکل. لیکن میں تو یہ, آپ لوگ پتہ نہیں تیار ہوں گے نہیں, میں تیار ہوں اس بات کے لیے. بھئی ایمانداری سے جتنا واقعی دیا جا سکتا ہو اتنا تو دے دو, کم سے کم ہم تمہاری تعریف کریں گے. مت دو 18%, لیکن جو دے سکتے ہو وہ تو جھوٹ تھا, وہ الیکشن کا چھلاوا تھا, وہ دھوکہ تھا, اور ہمیں معلوم تھا اس وقت بھی کہ یہ دھوکہ ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, انہیں دینا نہیں ہے اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. پر آج ہم یہ کہتے ہیں بھائی جو تم ایمانداری سے واقعی دے سکتے ہو وہ تو دے دو, اور اگر نہیں دو گے تو کیا ویسے ہی تمہیں لے لو گے ہم سے؟ ایک مرتبہ بیوقوف بنائے, بار بار بیوقوف بنتے رہیں گے تو مومن ایک سوراخ سے